بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجُوزُ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوُضُوءِ إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ۔ مسح علی الخفین کا ذکر چل رہا ہے، خفین پر مسح کا ذکر۔ یہاں سے یہ بات ذکر فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے محدث کے لیے، حدث اصغر والے کے لیے خفین پر مسح کرنا جائز ہے، چاہے تو وہ محدث مرد ہو یا عورت، محدث مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے خفین پر مسح جائز ہے جبکہ حدث لاحق ہوا ہو، حدث لاحق ہو، اور اس وقت مسح جائز ہے جبکہ دونوں کو پوری طہارت پر پہنا ہو، خفین کو طہارت کاملہ پر پہنا ہو۔ اذا لبسہما علی طہارت کاملۃ، جبکہ خفین کو پہنا ہو طہارت کاملہ پر، اور طہارت کاملہ پر پہننے کے بعد حدث لاحق ہوا۔ ہاں، اور رہا وہ شخص کہ جس پر غسل واجب ہے، غسل واجب ہے، ناپاک ہے، جنوبی انسان ہے، تو اس جنوبی کے لیے خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، جنوبی کے لیے خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ مسح صرف اسی کے لیے جائز ہے جو انسان کے محدث ہو، جنوبی کے لیے مسح جائز نہیں ہے۔ امام صاحب قدوری علیہ الرحمۃ والرضوان نے خفین پر مسح کے جواز کو دو باتوں کے ساتھ خاص کیا ہے، دو باتوں کے ساتھ۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہ حدث موجب للوضوء ہو، حدث موجب للوضوء ہو، یعنی ایسا حدث ہو جو وضو کو واجب کرنے والا، ایسا حدث ہو، اس لیے کہ اگر طہارت کاملہ پر اس نے خفین کو پہن لیا اور پھر بعد میں ایسا حدث لاحق ہوا جو حدث کے غسل کو واجب کرتا ہے، تو اس صورت میں خفین پر مسح جائز نہیں ہے بلکہ خفین کو اتار کر دھونا لازم ہے، اس لیے حدث ایسا ہو جو وضو کو واجب کرنے والا۔ دوسری بات یہ ذکر فرمائی کہ حدث وضو کرنے کے بعد پیش آیا ہو، حدث وضو کرنے کے بعد پیش آیا ہو، وضو کرنے کے بعد، کیونکہ خف حدث کو سرایت کرنے سے روکتا ہے، خف حدث کو سرایت کرنے سے روکتا ہے، حدث کو دور نہیں کرتا ہے۔ سمجھتے رہنا قاعدے سے، کیا دو باتوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو یہ کہ حدث موجب وضو ہو، اس لیے کہ اگر موجب للجنابت ہے، موجب غسل ہے تو ایسی صورت میں مسح جائز نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ذکر فرمائی ہے کہ حدث مؤخر ہو وضو سے، حدث مؤخر ہو وضو سے، یعنی طہارت ہو حاصل کرنے کے بعد حدث لاحق ہوا ہو، کیا حدث ایسا حدث ہو جو مؤخر ہو وضو سے۔ کیوں یہ شرط کیوں لگائی ہے؟ تو فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ خف معروف و مشہور ہے مانع بن کر، مانع کا مطلب سرایت حدث کو روکتا ہے، سرایت حدث کے لیے مانع حدث کو سرایت کرنے سے روکنے والا ہے،
تو خف مانع حدث بن کر معروف ہے، رافع حدث نہیں ہے کہ بیٹا خف مانع حدث ہے، رافع حدث نہیں ہے۔ اگر حدث سابق کی بنیاد پر، یعنی ایسا حدث جو حدث کے وضو سے پہلے لاحق ہوا، وضو سے پہلے لاحق ہوا، طہارت حاصل ہونے سے پہلے حدث لاحق ہوا، اگر اس حدث سابق کی بنیاد پر خف پر مسح کو جائز قرار دے دیا جائے تو ایسی صورت میں وہ مسح رافع ہو جائے گا۔ رافع معنی نہیں، حالانکہ رافع جو ہوتا ہے وہ مطہر ہوتا ہے، رافع جو ہے وہ مطہر ہے، تو مسح یہ معروف ہے مانع بن کر، اس لیے ضروری ہے کہ حدث مؤخر ہو وضو سے، کیونکہ اگر وضو سے سابق حدث کی بنیاد پر مسح کو جائز قرار دے دیا جائے تو وہ رافع بن جائے گا، حالانکہ رافع نہیں۔ رافع سمجھ رہے نا، حدث کو دور کرنے والا، حالانکہ مسح حدث کو دور کرنے والا نہیں ہے بلکہ حدث کو سرایت کرنے سے روکنے والا ہے، حدث کو سرایت کرنے سے روکنے والا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حدث ایسا ہو جو طہارت سے مؤخر ہو، وضو سے مؤخر۔ اگر اس سے سابق ہوگا تو اب مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ مستحاضہ عورت، اس نے خفین کو پہن لیا، مستحاضہ عورت نے، مستحاضہ وہ عورت کہ وضو کرنے کے وقت میں جس کا خون بہ رہا ہے یا خفین کے پہننے کے وقت اس کا خون بہ رہا ہے، استحاضہ کا دم استحاضہ اس کو آ رہا ہے، تو اگر وضو کے وقت میں یا خفین کو پہننے کے وقت میں اس کو دم استحاضہ آ رہا ہے یا وضو کے وقت میں آ رہا ہے اگرچہ خفین کے پہننے کے وقت میں نہ ہو، تو ایسی عورت کہ جس کو دم استحاضہ آیا وضو کے وقت میں یا خفین کے پہننے کے وقت میں، پھر وہ جو نماز کا وقت تھا وہ وقت گزر گیا تو وقت کے گزرنے کے بعد یہ عورت مسح نہیں کرے گی، یہ عورت مسح نہیں کرے گی، اس لیے کہ اب اس کا جو حدث ہے وہ طہارت سے سابق ہے، اور حدث سابق کی وجہ سے وہ مسح کرنے کا حکم نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدث سابق کی وجہ سے اگر مسح کرنے کا حکم دیا جائے تو مسح یہ رافع ہو جائے گا، حالانکہ مسح مانع بن کر معروف ہے، رافع بن کر نہیں۔ ایسے ہی اگر کسی انسان نے تیمم کیا، باہر تھا، وضو کرنے کے لیے پانی پر قادر نہیں تھا اور اس نے تیمم کر کے طہارت حاصل کر لی، اور اس کے بعد میں اس نے خفین کو پہن لیا، پھر بعد میں اس نے پانی پایا تو اب جب اس نے پانی پا لیا مثلا سمجھ لینا صورت پوری کہ انسان ایسا ہے کہ جس نے تیمم کیا، پانی نہیں تھا تو تیمم کر لیا، طہارت حاصل کر لی، اور تیمم کرنے کے بعد اس نے خفین کو پہن لیا، پھر بعد میں اس کو حدث لاحق ہوا، خفین پہننے کے بعد حدث لاحق ہوا، اور حدث لاحق ہونے کے بعد پھر اس نے پانی کو دیکھ لیا، پانی کو پا لیا، اور اتنا پانی پایا جو پانی کے وضو کرنے کے لیے کافی ہے، تو اب اس انسان پر ضروری ہے کہ یہ وضو کرے اور اپنے پیروں کو دھوئے۔ اب اس کے لیے خفین پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تیمم باطل ہو چکا ہے پانی کو دیکھنے کی وجہ سے، اور ایسی چیز پائی گئی جو منسوب ہوگی پہلے کی جانب، تو اب اس کا تیمم باطل ہو گیا پانی کو دیکھنے کی بنیاد پر، لہذا اس کے لیے اب خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ پیروں کا دھونا لازم ہوگا، اس لیے کہ یہ حدث سابق ہے، اور حدث سابق کی بنیاد پر مسح کرنے کا اگر حکم دیا جائے تو ایسی صورت میں وہ رافع ہو جائے گا، حالانکہ خف رافع نہیں بلکہ مانع بن کر معروف ہے، دیکھیں فرماتے ہیں وَيَجُوزُ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ، اور
مسح جائز ہے ہر حدث سے، موجب للوضو، ایسا حدث جو واجب کرنے والا ہو وضو کو، کب؟ اذا لبسہما علی طہارت کاملہ، جب کہ ان دونوں کو پہنا ہو طہارت کاملہ پر، ثم احدث، پھر حدث لائق ہوا ہو، خصہ بحدث موجب للوضو، امام قدوری نے خاص کیا ہے ایسے حدث سے جو واجب کرنے والا ہو وضو کو، لأنہ لا مسح من الجنابۃ، اس لیے کہ جنابت میں مسح نہیں ہوتا، علی ما نبین انشاءاللہ، جیسے کہ قریب انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، وبحدث، اور خاص کیا ایسے حدث سے متأخر، جو حدث مؤخر ہو وضو سے، لأن الخف عہد مانعا، اس لیے کہ خف معروف ہے، مشہور ہے، مانع بن کر، یعنی حدث کو سرایت کرنے سے روکنے والا ہے، ولو جوزناہ بحدث سابق، اور اگر ہم اس کو جائز قرار دیں حدث سابق کی وجہ سے، کل مستحاضہ، جیسے کہ مستحاضہ عورت، اذا لبست، جب اس نے خف کو پہنا اور وضو کے وقت میں یا لبس کے وقت میں اس کو خون آیا، ثم خرج الوقت، پھر وقت نکل گیا، والمتیمم، دوسری صورت تیمم کرنے والی نے، اذا لبسا، جب خفین کو پہن لیا، ثم رأى الماء، پھر اس نے پانی کو دیکھا، کان رافعا، تو وہ رافع ہوگا، حالانکہ خف رافع بن کر معروف نہیں ہے بلکہ مانع بن کر معروف ہے۔ وقوله اذا لبسهما على طہارة کاملہ، سنیں متن میں جو عبارت پیش کی امام قدوری نے، اذا لبسهما على طہارة کاملہ، کہ جب کہ ان کو پہنے ہو طہارت کاملہ پر، فرماتے ہیں مصنف ہدایہ کہ یہ کمال طہارت کے شرط ہونے کا فائدہ نہیں دیتا لبس کے وقت میں، یعنی اس بات کا فائدہ نہیں دیتا ہے کہ جس وقت میں انسان نے موزے پہنے ہوں تو پہننے کے وقت میں طہارت کاملہ شرط ہے، تو خفین کے پہننے کے وقت میں طہارت کاملہ شرط نہیں ہے بلکہ طہارت کاملہ شرط ہے حدث کے وقت میں، حدث کے وقت میں، یعنی جس وقت میں وضو کرنے کے بعد حدث لاحق ہو رہا ہے تو وقت حدث طہارت کاملہ پر خفین کو پہنے ہوئے ہو، وقت حدث طہارت کاملہ پر پہنے ہوئے ہو، وقت حدث طہارت کاملہ پر وہ خفین کو پہنے ہوئے ہو، وقت حدث، جس وقت میں اس نے خفین کو پہنا ہے اس وقت میں طہارت کاملہ ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کسی انسان نے پہلے اپنے دونوں پیروں کو دھل لیا، دونوں پیروں کو دھو لیا اور پیر دھونے کے بعد خفین کو پہن لیا، خفین کو پہن لیا اور باقی اعضاء وضو بعد میں دھولے، تو یہاں پر دیکھیے کہ جس وقت میں خفین کو پہنا ہے اس وقت میں طہارت کاملہ نہیں ہے، لیکن خفین پہننے کے بعد اور حدث لاحق ہونے سے پہلے اس نے وضو مکمل کر لیا، وضو مکمل کر لیا، تو اب جس وقت کے حدث لاحق ہو رہا ہے اس وقت مکمل وضو کر چکا ہے اور اب حدث لاحق ہوا تو اب اس کے لیے تیمم اس پر مسح کرنا جائز ہوگا، اس لیے کہ خفین کے پہننے کے وقت میں طہارت شرط نہیں ہے طہارت کاملہ، بلکہ حدث لاحق ہونے کے وقت میں طہارت کاملہ شرط ہے، حدث لاحق ہونے کے وقت میں طہارت کاملہ شرط ہے۔ وہی امام قدوری نے یہاں پر امام صاحب ہدایہ نے ذکر کیا کہ متن کی جو عبارت ہے اذا لبسہما علی طہارت کاملہ، یہ لبس کے وقت میں طہارت کے کاملہ کے شرط ہونے کا فائدہ نہیں کر رہی ہے بلکہ حدث کے وقت میں طہارت کاملہ کے شرط ہونے کا فائدہ دے رہی ہے، اور یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، اور امام کیا مذہب ہے کہ طہارت کاملہ جو شرط ہے وہ حدث کے وقت میں شرط ہے، پہننے کے وقت میں شرط نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ خفین کے پہننے کے وقت میں طہارت کاملہ شرط ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں انسان خفین کو پہن رہا ہے تو وقت لبس میں طہارت کاملہ ضروری ہے، کہاں وقت لبس میں طہارت کاملہ شرط ہے، وقت لبس میں، یہاں تک کہ
امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے وضو کیا، پہلے ہاتھ کو دھویا، چہرے کو دھویا، پھر ہاتھوں کو دھویا، مسح کیا اور پھر پیروں کو دھویا، لیکن اس نے ایک پیر کو دھویا اور ایک خف کو پہن لیا اور دوسرا پیر بعد میں دھویا اور اس خف کو بعد میں پہنا، امام شافعی فرماتے ہیں یہاں پر اس کے لیے تیمم اور اس کے لیے مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس وقت میں اس نے پہلے خف کو پیر میں پہنا ہے تو اس وقت میں طہارت کاملہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی ایک پیر دھلنے سے باقی رہ گیا ہے۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک خفین کا طہارت کاملہ پر پہننا شرط ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں جس وقت میں خفین پہن رہا ہے، جب لبس پایا جا رہا ہے، اس وقت میں طہارت کاملہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لبس کے وقت میں نہیں بلکہ حدث کے وقت میں طہارت کاملہ پر پہنے ہوئے ہو، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، حدث کے وقت میں۔ یہاں تک کہ اگر کسی انسان نے پیروں کو دھویا اور خفین کو پہن لیا، بتا دیا، اور پھر طہارت کو مکمل کیا، لیکن جب حدث لائق ہوا تو طہارت کاملہ تھی تو اس پر مسح کرنا جائز۔ وہ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بیٹا وہی ہے کہ خف یہ حدث کو سرایت کرنے سے روکنے والا ہے، خف حدث کو دور کرنے والا نہیں ہے بلکہ خف حدث کو سرایت کرنے سے روکنے والا ہے، لہذا کمال طہارت کا اعتبار اسی وقت ہوگا جس وقت کے یہ مانع بنے گا۔ کون؟ خف مانع ہے نا سرایت حدث کے لیے، تو مانع کس وقت ہوگا سرایت حدث سے؟ اسی وقت نا جب کہ حدث لاحق ہوگا، جب تک حدث لاحق نہ ہو اس وقت تک ہی مانع نہیں ہے، اس کا مانع ہونا حدث کے وقت ہوگا، تو جب حدث لاحق ہوگا تب یہ سرایت حدث سے مانع ہوگا، اس لیے اس کا اعتبار بھی اسی وقت میں کیا جائے گا، اسی وقت میں کیا جائے گا کہ جب کہ یہ مانع بنے گا۔ دیکھیں فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، اور مصنف کا قول اذا لبسهما على طهارة كاملة لا يفيد اشتراط الکمال وقت اللبس بل وقت الحدث، یہ افادہ نہیں کرتا کمال طہارت کی شرط ہونے کا لبس کے وقت میں، بلکہ افادہ کرتا ہے حدث کے لاحق ہونے کے حق وقت میں، بلکہ حدث کے لاحق ہونے کے وقت میں۔ وہذا المذہب عندنا، اور یہ ہمارا مذہب ہے، امام شافعی کا بتا دیا کہ لبس کے وقت میں طہارت کاملہ شرط ہے۔ فرماتے حتی لو غسل رجلیہ، یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے دونوں پیروں کو دھل لیا، ولبس خفیہ، اور اپنے خفین کو پہن لیا، ثم اکمل الطہارۃ، پھر طہارت کو مکمل کیا کہ چہرہ بعد میں دھویا، ہاتھ بعد میں دھوئے، سر کا مسح بعد میں کیا، پھر جب طہارت مکمل کر لی ثم احدث، پھر اس کو حدث لائق ہوا، یہ جزئی المسح، تو اس کو مسح کافی ہے۔ وہذا لأن الخف مانع حلول الحدث، اس لیے کہ خف مانع ہے حلول حدث کے قدم میں، فیراعی کمال طہارت وقت المنع، تو کمال طہارت کی رعایت کی جائے گی منع کے وقت میں۔ حتی لو کانت ناقص عند ذلک، یہاں تک کہ اگر طہارت ناقص ہو اس وقت میں کان الخف رافعا، تو اب خف رافع ہو جائے گا۔ اگر طہارت ناقص ہو اس وقت میں منع کے وقت میں تو اب خف رافع ہو جائے گا، حالانکہ بیٹا پڑھ چکے ہو آپ کی جگہ ابھی میں کہ خف رافع نہیں ہے بلکہ خف مانع ہے۔ حتی لو کانت ناقصہ، یہاں تک کہ اگر طہارت ناقص ہو عند ذالک، اس وقت میں یعنی مانع کے پائے جانے کے وقت میں، کان الخف رافعا، تو خف رافع ہو جائے گا، حالانکہ خف رافع نہیں ہے، مانع بن کر معروف ہے۔ تو یہ سرایت حدث کو روکتا ہے، حدث کو دور نہیں کرتا۔